خوشی کی بات ہے کہ آج پاکستان سے تشریف لائے ہوئے ہمارے مہمان عالم دین مفتی رفیع الرحمان صاحب نورانی موجود ہیں۔ آپ نے کراچی میں کئی ادارے قائم کیے، خصوصیت کے ساتھ گلزار مدینہ کے نام سے بہت بڑا دارالعلوم ہے آپ کا، بہت ہی متحرک اور فعال ہے۔ اپنے اسٹوڈنٹ لائف کے دوران بھی آپ نے نوجوانوں کی قیادت کی اور بہت کامیابی کے ساتھ انہیں منزل مقصود تک پہنچانے میں اپنا کردار ادا کیا۔ امریکہ کے دورے پہ پہلی بار آپ تشریف لائے ہیں، لہذا اس ادارے میں آپ کو دعوت دی گئی کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے نورانی بیان سے ہمارے دلوں کو روشنی بخشے انشاءاللہ۔ حضرت مفتی صاحب اللہ سے میں درخواست کروں گا کہ وہ تشریف لائیں۔ مفتی رفیع الرحمان نورانی صاحب متزل العالی۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، صدق اللہ مولانا العظیم۔ آج جمعۃ المبارک کے اس عظیم موقع پر متناچیز کو قبلہ مفکر ملت، جانشین ملک التحریر، مترجم قرآن، چیئرمین الحجاز فاؤنڈیشن نارتھ امریکہ، محترم حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر غلام زرقانی قادری دامت برکاتہم العالیہ کی دعوت پر یہ فقیر بندہ ناچیز یہاں حاضر ہوا، اللہ رب العالمین جل جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے ہماری آج کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ یقیناً جمعے کا وقت انتہائی قلیل ہوتا ہے۔ میں یہاں پر امریکہ اس اسٹیٹ میں پہلی مرتبہ آیا۔ رمضان شریف میں میں نے واشنگٹن ڈی سی میں 2 کانفرنس اور نماز تراویح کے بعد درس قرآن کے لیے حاضر ہوا، جو کہ 20 دن کا دورہ تھا، واپس چلا گیا۔ حضرت قبلہ ڈاکٹر صاحب میرے لیے انتہائی مہربان، میرے
محسن کہ ہمارا ایک روحانی رشتہ ہے کہ آپ کے والد ماجد بقیت السلف ہمارے اکابر حضرت علامہ مولانا ارشد القادری رحمہ اللہ، میری خوش نصیبی ہے کہ ان کے ہاتھوں سے میں نے تفسیر قرآن کی سند حاصل کی۔ شہر کراچی میں 98 کی بات ہے، اور وہ سند حضرت کا دستخط بھی اس پر موجود ہے۔ اور میری یہ بھی خوش قسمتی ہے کہ حضرت نے ہماری دستار فرمائی، اور جب دارالعلوم امجدیہ کراچی کا 50 سالہ گولڈن جبلی تھا، شارع بخاری حضرت علامہ مولانا محمد شریف الحق امجدی رحمہ اللہ، حضرت علامہ محدثی کبیر علامہ ضیاء المصطفیٰ اعظمی دامت برکاتہ العالیہ، ان بزرگوں سے ہماری دستار فضیلت ہوئی۔ میں کوشش کروں گا کہ وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں، آپ کے سامنے اپنا معافی ضمیر اور جو موضوع میں نے سلیکٹ کیا ہے اس پر گفتگو کروں۔ تھوڑا سا تعارف یہ بھی ہے کہ حضرت نے جیسے بتایا کہ دارالعلوم امجدیہ سے فراغت کے بعد تنظیمی وابستگیاں رہیں، لیکن درس و تدریس کا سلسلہ آج تک جاری ہے اور انشاءاللہ جاری رہے گا۔ کراچی میں 2-3 اداروں کی سرپرستی ہے، اور اس کے علاوہ پاکستان میں کئی مقامات پر، کوئٹہ اور اسی طرح پنجاب کے PK میں ہم نے مساجد اور مدارس قائم کیے ہیں، اور ان کی ہم خدمت کر رہے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العالمین جل جلالہ نے ارشاد فرمایا، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اے مسلمانوں، اے حضور کے امتیوں، میری نعمت کا خوب چرچا کرو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہیں، اور حضور سے بڑھ کر اس کائنات میں کوئی نعمت عظمیٰ نہیں ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو یہ حکم ہوا کہ میری نعمت کا چرچا کرو۔ ایک اور مقام پر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ اگر جب تمہیں میری نعمت مل جائے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تو تم میری نعمت کا شکر ادا کرو، وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم نے میری نعمت کا انکار کیا، ناشکری کی، تو سنو ان عذابی لشدید، میرا عذاب بہت سخت ہے۔ تو میرے دوستو بتائیے، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں بار بار اپنی نعمتوں کا ذکر کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ایک مقام پر یوں بھی فرمایا کہ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، اے مومنوں، میں نے تم پر احسان کیا کہ تم نے اپنا پسندیدہ رسول بھیجا۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ اللہ کے ہم پر کتنے احسانات ہیں۔ اگر ہم صرف اپنے وجود کو دیکھیں، اپنی آنکھ، اپنے ہاتھ، اپنے جسم کو دیکھیں، تو یہ اللہ کا ہم پر بڑا احسان ہے۔ لیکن کبھی بھی اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ مومنوں، میں نے تمہیں یہ ہاتھ دیے، آنکھیں دیے، کان دیے، میں نے تمہیں پاؤں دیا، وجود دیا، تمہیں منہ دیا، زبان دی۔ کبھی احسان کی بات نہیں کی۔ لیکن کب احسان کی بات کی؟ جب اللہ نے اپنے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ کو بھیجا۔ جب اللہ نے اپنے رسول کو بھیجا، فرمایا اے مومنوں، میں نے تم پر یہ احسان کیا کہ رسول بھیجا۔ قرآن بار بار ہمیں یہ دعوت دیتا ہے کہ میری نعمت کا شکر ادا کرو، تحدیث نعمت ادا کرو۔ آج مسلمانوں تحدیث نعمت کی ضرورت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں رسول عطا کیا، ایسا رسول عطا کیا کائنات میں جیسا رسول اللہ نے ہمیں اور کوئی عطا۔ ہم کراچی والے اپنے نمازیوں سے کہلواتے ہیں کہ آپ ہماری بات کی تصدیق کریں، اپنی زبان سے ہماری جو ہے بات کی تائید کریں، اور آپ صرف خاموشی سے مت بیٹھیں۔ میں کراچی کے اس علاقے میں جمعے کی امامت اور خطابت کرتا ہوں کہ جہاں پڑھے لکھا طبقہ بھی آتا ہے، اور ایک مہینے میں فرنٹیئر کالونی ٹرائبل ایریا کے اندر بھی امامت کرتا ہوں، اور ہمارے پختون بھائی وہاں ہوتے ہیں، ان سے خطاب کرتا ہوں، ان سے بھی کہلواتا ہوں۔ تو اس لیے میں یہ کوشش کروں گا کہ آپ میری بات کو تصدیق کرنے کے لیے اپنی زبان سے کم تائید ضرور کیجیے گا۔ آج جس حدیث کو میں نے آپ کے سامنے پیش کرنا ہے، چونکہ وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے، اللہ رب العالمین کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے ہمیں عطا کیے۔ میلاد کا مہینہ ہے، یقیناً آپ نے میلاد کے جلسے کیے، کر رہے ہیں، میلاد کے جلوس نکالے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کو آپ نے مرحبا کہا، کہنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ نے یہ حسین جمیل رسول ہمیں عطا کیا ہے۔ یہ وہ رسول ہے
کہ جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں نے ساری کائنات کے لیے حضور کو رسول بنا کر بھیجا ہے۔ حدیث پاک میں حضور نے ارشاد فرمایا سنو، اس سے پہلے نبی ایک قبیلے کے لیے آتا تھا، اس سے پہلے نبی ایک خاص قوم کے لیے آتا تھا، اللہ رب العالمین نے مجھے ہر خاص اور عام کے لیے رسول بنا کر بھیجا، کسی خاص طبقے کے لیے رسول نہیں بنا کر بھیجا۔ اللہ نے اپنے پیارے حضور کو ساری کائنات کے لیے، جمیع مخلوقات کے لیے اللہ نے اپنا حبیب رسول بنا کر بھیجا۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں مجھے اللہ رب العالمین نے باقی نبیوں پر 5 چیزوں میں فضیلت عطا فرمائی ہے، اور ایک حدیث میں ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا مجھے 6 چیزوں پر فضیلت عطا کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پہلی چیز جو اللہ نے مجھے فضیلت دی وہ یہ ہے کہ انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہ مجھے اللہ نے ہر خاص اور عام کے لیے رسول بنا کر بھیجا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے ساری زمین کو میرے لیے مسجد بنا دیا، یعنی پاک کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس سے پہلے نبیوں پر، ان کی امتوں پر مال غنیمت حلال نہیں تھا، اللہ نے مجھ پر، میری امت پر مال غنیمت کو حلال کر دیا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ رب العالمین نے میرا روب کافروں کے دل میں ڈال دیا، کافر 1 مہینے کی مسافت پر ہوتا ہے، اللہ نے اس کے دل میں میرا روب ڈال دیا، اس کی ہمت نہیں ہے کہ مجھ پر حملہ کرے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ رب العالمین نے مجھے خاتم النبیین بنا کر بھیجا۔ جناب رسول اللہ نے ارشاد فرمایا اوتیت الشفاعت، اللہ نے شفاعت مجھے عطا کی ہے، یعنی قیامت کے دن حضور نے فرمایا میں ہی شفاعت کروں گا۔ اس پر حدیث سن لیجئے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرآن مجید میں بھی اللہ کا حکم ہے آتا ان یبعثک ربک مقاما محمودا، اے میرے حبیب اللہ آپ کو عنقریب مقام محمود عطا فرمائے گا۔ علماء اور مفسرین نے لکھا کہ مقام محمود وہ جگہ ہے جہاں قیامت کے دن رسول اللہ کھڑے ہو کر اپنی امت کی شفاعت فرمائیں گے۔ اللہ اکبر، عرش کے دائیں جانب، اور حضور وہاں اپنی امت کی شفاعت فرمائے۔ حدیث پاک میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب قیامت کا منظر قائم ہوگا 50,000 سال کا دن، زمین تانبے کی، سورج سوا نیزے پر، نفسی کا عالم ہوگا، ساری مخلوقات جمع ہو کر حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، اے آدم ہماری شفاعت کیجیے۔ وہ جواب دیں گے میں تمہاری شفاعت بولو نہیں کر سکتا۔ وہ حضرت ابراہیم کے پاس آئیں گے، حضرت ابراہیم بھی جواب دیں گے، حضرت اسماعیل کے پاس آئیں گے، وہ بھی جواب دیں گے۔ آخر کر جب موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہیں گے میں تمہیں ایک راستہ بتاتا ہوں، تم وہاں جاؤ تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس یہ ساری امتیں آئیں گی اور وہ کہیں گے جاؤ جناب رسول اللہ کے پاس اور حضور ہی تمہاری شفاعت فرمائیں گے۔ جب حضور کے پاس آئیں گے تو سارے نبیوں نے جواب دیا اذهبوا الى غیری، ہم تمہاری شفاعت نہیں کر سکتے، تم کہیں اور جاؤ۔ جب حضور کے پاس آئیں جائیں گے تو حضور کہیں گے انا لہا انا لہا انا لہا، میرے پاس آؤ، اللہ نے مجھے اس کام کے لیے مجھے ہی پیدا کیا ہے، میں ہی تمہاری شفاعت کروں گا۔ یعنی حضور واپس نہیں کریں گے، حضور ان کو مایوس نہیں کریں گے، حضور فرمائیں گے میرے پاس آؤ۔ پھر کیا ہوگا؟ حدیث پاک میں حضور اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں گے، اللہ کی تعریف کریں گے اور سجدے میں چلے جائیں گے۔ جب حضور سجدے میں جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا ارفع راسک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے حضور اپنا سر اٹھائیے، ففرع راسہ، حضور اپنا سر اٹھائیں گے۔ قل، اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا اے حبیب قل تسمع یسمع، آپ کہیں میں آپ کی بات کو سنوں گا، وسل توتا، آپ مانگے میں آپ کو عطا کروں گا، وشفع تشفع، آپ شفاعت کریں میں آپ کی شفاعت قبول کروں گا۔ اللہ کو معلوم تھا کہ میرے حبیب نے سجدہ کیوں کیا، اللہ نے فرمایا کہو میں آپ کی بات سنوں گا۔ بخاری کی حدیث ہے آپ شفاعت کرو میں آپ کی شفاعت قبول کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے یا رب امتی امتی امتی، اے اللہ میری امت، اے اللہ
میری امت، اے اللہ میری امت. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا حبیب جاؤ، جس تمہارے امتی کے دل میں ایک رائی کے دانے برابر بھی ایمان ہے اس کو اپنے ہاتھ سے پکڑ کے جنت میں داخل کر دو. جس تیرے امتی کے دل میں ایک رائی کے دانے برابر بھی ایمان ہے اس کو جنت میں اپنے ہاتھوں سے داخل کر دو. حضور فرماتے ہیں ایسا ہی کروں گا پھر آ کر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاؤں گا. پھر اللہ ارشاد فرمائیں گے حبیب سر اٹھائیے، پھر کہوں گا یا اللہ میری کچھ امت اور بھی ہے. اللہ فرمائے گا جاؤ اے حبیب جس تیرے امتی کے دل میں رائی کے دانے سے بھی کم ہے اس کو بھی جنت میں داخل کرو. پھر حضور تیسرا سجدہ کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے حبیب ادنا، لفظ بخاری شریف کے اندر ہے لفظ ادنا ادنا ادنا، یعنی رائی کے دانے سے بھی کم، اس سے بھی کم، اس سے بھی کم. علماء نے لکھا کہ وہ رائی کے دانے کے اگر 3 ٹکڑے کیا جائے تو جو تیسرا حصہ بنتا ہے اس دانے کے برابر بھی اگر جس کے دل میں ایمان ہوگا حضور اس کو اپنے ہاتھ سے پکڑ کے جنت میں داخل کریں گے. سبحان اللہ. تو بتائیے ہمیں اللہ نے کیسا حسین رسول عطا کیا، اللہ نے کیسا محبوب عطا کیا. اے اہل اسلام، اے مسلمانوں، آج ہم حضور کا میلاد منا رہے ہیں. یقیناً ہمارے لیے بڑی سعادت کی بات ہے، لیکن حضور کا میلاد یہ نہیں ہے کہ آپ صرف 12 ربیع کو جلوس نکالیں، نہ نماز کا پتہ، نہ روزے کا پتہ، نہ زکوٰۃ کا پتہ، نہ حج کا پتہ. تو یہ محبت کا تقاضا اور یہ بھی ایمان نہیں ہے کہ آپ نماز روزہ زکوٰۃ سب کریں اور جب حضور کی عزت کی بات آ جائے تو گھر میں خاموش بیٹھیں. اللہ اکبر. یہ بات بھی قبول ہو اس لیے کہ ہمیں ہمارے سامنے آئیڈیل صحابہ کرام ہیں. ہمارے سامنے صحابہ کرام ہیں جو رات کے نمازی تھے، دن کے غازی تھے. وہ حضور کا میلاد بھی مناتے تھے، لیکن جب حضور کی ختم نبوت کی بات آتی تھی تو میدان عمل میں ہوتے تھے. مجھے پتا ہے آپ اس دیار غیر میں ہیں، کچھ حکومتی کچھ ملک کی معاملات بھی ہوتے ہیں، لیکن یاد رکھیے ہم سب سے پہلے مسلمان ہیں. ہم نے حضور کا میلاد منایا، پوری دنیا حضور کا میلاد مناتی ہے، لیکن اہل غزہ بھی حضور کا میلاد منا رہے. اہل غزہ نے بھی حضور کا میلاد منایا. معذور بچوں کو، معذور عورتوں کو، معذور مردوں کو لے کر حضور کی میلاد کے لیے نکلے ہیں. تو یاد رکھیے کل اللہ کے حضور ہمیں بھی پیش ہونا ہے، تو ہم میں سے ہر اپنا محاسبہ کرے گا. حضور ضرور شفاعت فرمائیں گے، لیکن ہمیں اس شفاعت کا حقدار بننے کے لیے پہلے اپنے آپ کو حضور کے طریقوں پر تو چلنا ہوگا. اس لیے قرآن مجید میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، میرے رسول جو تمہیں دے اس کو لے لو، اور میرے رسول جس چیز سے تمہیں منع کرے اس سے باز ہو جاؤ. آج ہم حضور کی کون سی بات پر عمل کرتے ہیں؟ آج ہم نے حضور کی کون سی شریعت کو اپنایا ہے؟ آج ہم حضور کے کن ان چیزوں سے لوگوں کو روکتے ہیں جن سے حضور نے منع کیا ہے؟ آئے دن فتنے اٹھتے جا رہے ہیں، آئے دن پھٹتے اٹھتے جا رہے ہیں. ہم تو پاکستان کے اندر فتنوں کو بھگت رہے ہیں. ایک اسلامی ریاست کے اندر، میں ابھی کل حضرت سے بات کر رہا تھا، ہمارے مسجد کے امام صاحب وہاں نیو یارک کے اندر، میں نے کہا ہمارے لیے قانون بنا دیا ہے، چونکہ ہم ہفتے میں 2 دن سندھ کے مضافاتی علاقوں میں جا کر جو لوگ مسلمان ہوتے ہیں ان کو ہم اسلام کی دعوت دیتے ہیں، خاندانوں کے خاندان. لیکن ہمیں ریاست کہتی ہے 18 سال سے کم عمر کے بچے کو آپ اسلام کی تبلیغ نہیں کر سکتے، دعوت نہیں دے سکتے. ایک اسلامی ملک کے اندر رہ کر ہمارے لیے سے قانون کی سختیاں ہیں. اس کے باوجود ہمیں انتظامیہ کو بلانا پڑتا ہے، ان کے سامنے لوگوں سے اقرار کرانا پڑتا ہے کہ کیا تم زبردستی مسلمان ہو یا اپنی مرضی سے ہو رہے ہو. تو دوستو تم اس دیار غیر میں بیٹھے ہوئے ہو. یقیناً پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش سے آپ کا تعلق ہے، لیکن یہ پاکستان ہے تو ہم ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک کو کوئی نقصان نہ پہنچائے. جو لوگ ملک کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں ہم ان کے سامنے دیوار بن جاتے ہیں. مجھے پتا ہے جب 2004 میں ہم جب دہشت گردی کے خلاف فتویٰ دے رہے تھے تو ہمیں کیا کیا دھمکیاں نہیں ملی، لیکن ہمارے بزرگوں نے اس ہمت کو جو ہے ہارا نہیں ہے بلکہ مقابلہ کیا ہے، اور جو حق تھا سچ تھا اس کو بیان کیا ہے. تو آج میں اس سرزمین پر آ کر حضرت قبلہ اپنے استاد گرامی کے صاحبزادے حضرت قبلہ ڈاکٹر صاحب کو ہدیہ تبلیغ پیش کرتا ہوں. آپ کی دینی ملی خدمات پر آپ کو بہترین اللہ رب العزت اجر عظیم عطا فرمائے. آپ اس دیار غیر میں اس مسجد کی آپ جو ہے آباد کر رہے ہیں، اس اسکول کو چلا رہے ہیں. ہندوستان کے اندر کئی آپ تعلیمی ادارے چلا رہے ہیں، آپ ان کے دستے بازو بنے. اسلام کی سب سے بڑی خدمت مسجد اور مدرسہ ہے. یاد رکھیے سب سے بڑی اسلام کی NGOs مسجد اور مدرسہ ہے. رسول اللہ نے مکہ میں تھے
تو مسجد کو آباد کیا. جب حضور مدینہ گئے تو آپ نے مسجد نبوی کا قیام کیا. آپ نے صحابہ کے لیے وہاں صفا کا مقام بنایا اور وہاں صحابہ کرام کو درس حدیث دیا کرتے تھے. تو یہ مشکل راستہ ہے. یقین جانیے, ہم سے پوچھئے کہ بچہ بیمار ہو اسپتال لے جائیں, آج مدرسے میں پانی نہیں ہے, آج بجلی نہیں ہے, آج گیس نہیں ہے, آج لکڑیاں نہیں ہے, آج راشن نہیں ہے, کیونکہ پاکستان کے چاروں صوبوں سے بچے آ کر پڑھ رہے ہیں, تعلیم حاصل کر رہے ہیں. بہت مشکل راستہ ہے, لیکن ہمارے بزرگوں نے ہمارے کاندھوں پر یہ ذمہ داری دی ہے. علامہ ارشد القادری رحمہ اللہ نے جب دستار فضیلت میں خطاب فرمایا, اس نے کہا, اے طلبہ, آج تم عالم نہیں بنے, آج صحیح معنوں میں تمہارے سروں پر جو دستار سجی ہے یہ رسول اللہ کے دین کی دستار ہے, اور آج کے بعد تمہارے کاندھوں پر ذمہ داری دگنی ہو گئی ہے کہ تم نے رسول اللہ کے دین کو آگے پھیلانا ہے. تو میرے دوستو, میں اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف لے جاتے ہوئے حضرت قبلہ کی بارگاہ میں یہ التجا کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی غیبی مدد فرمائے اور آپ کے اس گلدستے کو اللہ تعالیٰ قائم و دائم فرمائے, اور جتنی رکاوٹیں دینی کام میں آتی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو دور فرمائے, اور اللہ رب العالمین آپ کی دینی خدمات کے صدقے میں ہماری بھی حاضری قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.